اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سورہ البلد اور اسی میں مکس تھوڑا سورہ فجر بھی ہے۔ کل سورہ فجر کا ایک رکوع باقی رہ گیا، اس کے ساتھ ہی آج سورہ بلد کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ أَلَا حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، ہاں جب زمین ٹکرا کر پاس کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیات فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ سورہ بلد یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ شان نزول۔ اور حلال و حرام کی امتیاز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہیں دیتے، ان کے حصے خود کھا جاتے ہو۔ جاہلیت میں یہی دستور تھا، اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے۔ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی،
ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے اور روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے سوائے حضور پرنور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور یا رب امتی امتی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب ایک دم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائتے رہے ہوں گے کہ میری امت کو بخش دیا خدا۔ جہنم حضور سے عرض کرے گی کہ اے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہے اور اپنی تقصیر کو سمجھے گا۔ اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی مفید نہیں۔ اس وقت کچھ بھی سوچے گا سمجھے گا انسان، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو۔ یعنی اللہ کا سا جو ایمان و ایقان پر ثابت رہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے حضور شرع طاعت خم کرتی رہی، یہ مومن سے وقت موت کہا جائے گا جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت آئے گا۔ اس لیے دنیا میں اچھے کرم کرو، اچھے رہو، نیک بن کے رہو، برے مت رہو، تبھی یہ سب چیزیں تمہارے آخرت میں کام آئے گی۔ اگر غلط رہو گے، جھوٹ بولو گے، برے بنو گے، نماز نہیں پڑھو گے، چوری کرو گے، جھوٹ بولو گے، تو یہ سب تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ تم اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیے۔ سورہ بلد مکی ہے، اس میں 1 رکوع 20 آیتیں 20 آیتیں 82 کلمے 320 حرف 320 حرف ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے۔ کہ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، مراد حسینی کے حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش اور حیات و موت کے مشقتوں کو برداشت کر لے۔ ہپ ہپ مطلب جلدی جلدی نگلنے کی آواز، جلدی جلدی کوئی کھاتا ہے نا، ایسے آواز نہیں نکلتی ہے، تو وہی جلدی جلدی نگل رہا ہو کھانا۔ ہپ ہپ جلدی جلدی نگلنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا رکوع آپ سماعت کریں گے سورہ بلد کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔